اس سے پہلے کہ میں سلام دعا کر کے آج کی گفتگو کو شروع کروں، آج کی ٹیچنگ کو شروع کروں، میں آپ سبوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے آج کی گفتگو کو سننا ہے۔ جی، خاص طور پر ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو کرسمس کو بڑے شور و گل کے ساتھ جو ہے بڑے زور و شور سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم لوگ اسٹڈی اباؤٹ کرسمس یعنی کہ کرسمس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور کرسمس کے تعلق سے تعلیمی سیشن چل رہے ہیں، اور آج انہی تعلیمی سیشن کی 5ویں کڑی ہے، یعنی کہ 5واں سیشن ہے، جس پر آج ہم بائبل کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے وہ ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، میں مختصر ریویژن کروانا چاہوں گا پچھلے 4 ایپیسوڈ، یعنی کہ پچھلے 4 پہلے کے ٹاپک جو کرسمس سے ریلیٹڈ تھے اور کرسمس کے حوالے سے بات کرتے تھے، صرف ان ٹاپکس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اور جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان کو اپنا مختصر انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سبوں کا بھائی، خداوند کا خادم، پاسٹر عارف رضا گل، آپ سبوں کے ساتھ ایف ایم پی مسیحی خاندان کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ اور ان دنوں میں ہم سب جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، پھر وہ چاہے زکریا ہو، بزرگ جو ہے وہ یوسف ہو، یا پھر الیشبا ہو، یا پھر فرشتہ ہو، یا پھر مقدسہ مریم ہو، یوسف ہو، یا پھر فرشتے ہو، گڈریے ہو، مجوسی ہو، شاگرد ہو، جو بھی یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ اور اس کی پیدائش کے ساتھ جڑا ہے، اس ایک ایک کریکٹر کو ہم لوگ بڑی باریکی سے اور بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اب مختصر پہلے 4 چیپٹرز یا پھر پہلے 4 سیشن جو ہیں ان کے نام صرف ان سبجیکٹس کے، ان مضامین کے جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے درمیان رکھ کر سکھا چکا ہوں، صرف ان کے نام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے 4 مضمون یا پھر پہلے 4 سبجیکٹ جو ہیں جن پر ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، اگر انہوں نے نہیں سیکھا، وہ نہیں سنے، تو پھر اس ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جی ان میں سے یہ والا سیشن مس ہے اور میں نے یہ نہیں سنا، تاکہ آپ تک وہ سیشن، وہ ٹیچنگ بھجوا دی جائے یا پھر میں خود آپ کو وہ بھیج دوں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھا تھا، پہلے دن ہم لوگوں نے کرسمس کے حوالے سے سیکھا تھا خدا اور خداوند کے فرشتے۔ جی، ہمارا پہلا ٹاپک تھا خدا اور خداوند کے فرشتے، انگلش میں گاڈ اینڈ ہیز اینجلز۔ جی، گاڈ اینڈ ہیز اینجلز۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر سیکھا تھا اینجل اینڈ سینٹ میری، فرشتہ اور مقدسہ مریم۔ پھر تیسرے دن ہم لوگوں نے سیکھا تھا ایمینویل اور یسوع کے نام کا بھید۔ جی، مسٹری آف جیسس اینڈ ایمینویل، یسوع مسیح کے بارے میں، اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اس کا نام جو ایمینویل رکھا جائے گا، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک پیشن گوئی تھی، اس کے تعلق سے بڑا بریفلی، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے سیکھا۔ پھر چوتھے دن ہم لوگوں نے سیکھا عظیم ہونے کا اعلان کرنا، ڈکلیئر گریٹنس
खुदावंद यीशु मसीह के अजीम होने का ऐलान करना, ये हमने चौथे दिन सीखा था और आज पांचवें दिन हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्रिसमस पर मसीह को ढूंढना, सीकिंग क्राइस्ट एट क्रिसमस, क्रिसमस पर मसीह को ढूंढना। अब यहां पर कुछ लोग जो हैं वो टॉपिक को पढ़कर सुनकर जो है वो आज के सरमन, आज की टीचिंग के साथ जो है वो रूहानी तौर पर कनेक्ट हो चुके होंगे कि अगर भाई आज क्रिसमस पर मसीह को ढूंढने के बारे में बात करने वाले हैं तो यकीनन उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो कि क्रिसमस के मौका पर हमें नहीं ढूंढनी, और जिस चीज को ढूंढना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन चीजों को नहीं ढूंढना उन चीजों पर बात करने वाले हैं। आपको पता है बाइबल का जब हम मुताला करते हैं तो पुराने अहदनामा और फिर नए अहदनामा, दोनों अहदनामों के अंदर जो है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, दोनों टेस्टामेंट्स में बाइबल जो है वो बार बार खुदावंद के तालिब होने की बात करती है, खुदावंद को ढूंढने की बात करती है, उसको तलाश करने की बात करती है। और आप पुराना अहदनामा उठाएंगे तो खुदावंद ताला की जात को ढूंढने की बात की जाती है। नया अहदनामा उठाएंगे तो क्योंकि एक कामिल इंसान और एक कामिल खुदा इमैनुएल हमारे दरमियान में था, तो नया अहदनामा उस कामिल इंसान को और उस कामिल खुदा को ढूंढने की बात करता है। अगर हम लोग अस्तिस्ना की किताब उसके चौथे बाब की 29वीं आयत को पढ़ेंगे, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29 को पढ़ेंगे, तो वहां पर बुजुर्ग मूसा जो हैं वो बनी इस्राएल से मुखातिब हैं और कहते हैं अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुमको मिल जाएगा। जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी जाती है, और शर्त यह है कि अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। आमीन। तो यहां पर हमें खुदावंद खुदा को ढूंढना, उसका तालिब होना, उसे तलाश करना, उसे अपनी जिंदगी में लेना, इसके बारे में यहां पर जो है खुदावंद का बंदा मूसा कलीमुल्लाह जो है वो हमें बताता है, लेकिन साथ ही साथ में एक पैटर्न, एक मेथड, एक तरीकाकार, एक शर्त के साथ बात करता है कि हाँ वो तुझे मिल जाएगा अगर तुम उसे पूरे दिल के साथ ढूंढोगे। हाँ वो तुझे मिल जाएगा अगर तुम उसे सारी जान के साथ, जाफशानी के साथ ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। यही बात जो है वो यिर्मयाह नबी जो है वो भी अपने सहीफे में करता है। जब आप बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 को पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वें बाब की आप 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज मिलेगी कि वहां पर खुदावंद का बंदा यिर्मयाह कहता है और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। आमीन। अच्छा, एक चीज जो है वो दोनों हवालों में कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि पूरे दिल से उसके तालिब होना, पूरे दिल से उसकी तलाश करना, पूरे दिल से जुस्तजू करना, पूरे दिल से, पूरी जाफशानी से अपने खुदावंद खुदा को ढूंढना। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपने कहा क्रिसमस पर मसीह को ढूंढना, लेकिन ये हवाला जात तो पुराने अहदनामा के हवाला जात हैं, इनका ताल्लुक मसीह के साथ कैसे है? और खुदावंद यीशु मसीह को क्रिसमस पर ढूंढना, इसके ताल्लुक या फिर इसके साथ जो है ये दोनों वर्सेस कैसे कनेक्ट करती हैं? जी
अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको बतला देता हूं कि मैंने इन दो रेफरेंसेस को क्यों आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों को याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे और अभी वो मुकद्दसा मरियम के बतन के अंदर थे, तो कुछ मजूसी जो हैं वो सैकड़ों मील का सफर करके जो है वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए थे। जी, आप जरा तवज्जो से बात को सुनिएगा, मैं आपको यीशु मसीह की पैदाइश के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। मजूसी जो है वो यीशु मसीह को वहां पर ढूंढने के लिए आए थे। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब गडरियों तक जो है पैगाम पहुंचाया गया तो फिर गडरिये भी कहते हैं आओ हम उस नजात दहिंदा को देखने चले, यानी कि गडरिये भी यीशु मसीह की तलाश के लिए निकले। जी, उसे ढूंढने के लिए गए, मजूसी भी उसे ढूंढने के लिए गए। लेकिन इन गडरियों और मजूसियों के अलावा एक तीसरी शख्सियत भी बाइबल के अंदर है और उसे हेरोदिस कहते हैं। जी, हेरोदिस भी इसी बच्चे को ढूंढ रहा था। लेकिन अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बच्चा हेरोदिस को मिला, या फिर क्या यह बच्चा उन मजूसियों को मिला, क्या यह बच्चा उन गडरियों को मिला? जी, आप कहेंगे कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मजूसियों को तो मिला, ये गडरियों को भी मिल गया, लेकिन ये हेरोदिस को नहीं मिला। वजह क्या थी? जी, वजह वही थी जो आज की हमारी मरकजी आयत के अंदर है, और वो है जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे और मेरे दिल से तालिब होगे तो तुम्हें मिल जाऊंगा। जी, ये चीज जो है अपने सामने रखिएगा, और आज हम इसी एक अहम पॉइंट पर जो है वो बाइबल की रोशनी में बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ में मैं आपसे बात करूंगा कि आप इस क्रिसमस के मौका पर, इस दिसंबर के अंदर क्या पूरी जांफशानी के साथ, क्या पूरे दिल से, क्या पूरी ताकत से, क्या पूरी अकल से, क्या पूरी जान से अपने खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप इस क्रिसमस पर भी जो है अपनी दुनियावी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने वाले हैं और यीशु मसीह को बिल्कुल भी ढूंढने वाले नहीं हैं, तलाश करने वाले नहीं हैं, और फिर जो है उसकी जुस्तजू करने वाले नहीं हैं, यीशु मसीह के तलब रखने वाले लोगों में से शामिल नहीं है। तो फिर ये क्रिसमस आपके लिए हकीकी क्रिसमस नहीं होगा, बल्कि एक फॉर्मेलिटी वाला क्रिसमस होगा। जो क्रिसमस इससे पिछले साल और पिछले कई सालों से आप सेलिब्रेट कर चुके होंगे, ये क्रिसमस भी वैसा ही क्रिसमस आपके लिए होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ जो है इस दिसंबर को एंजॉय करेंगे, वो भी अपने तरीके से, ना कि बाइबल के तरीके से, क्योंकि बाइबल के अंदर जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं। जी, खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को क्रिसमस पर ढूंढना, सीकिंग क्राइस्ट एट क्रिसमस। अब मुझे आप बड़ा सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर आए? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके दरमियान में आए? क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 18वें बाब की 20वीं आयत में कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, इस वर्स को भी शायद आप कभी समझे ही नहीं है कि यह वर्स किन से कही गई। इस वक्त यीशु मसीह जो है
خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں، جی ان چنے ہوئے رسولوں کے ساتھ مخاطب تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ جب تم 2 یا 3 ایک جگہ پر جمع ہوگے تو میں وہاں پر موجود ہوں گا. یعنی کہ اس وقت یسوع مسیح جو ہے وہ ایمانداروں سے مخاطب ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کی محبت کو، خداوند یسوع مسیح کے ایک پیشن کو، ویژن کو اپنی زندگی میں لیے اس دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے. اور یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب تم 2 یا 3 ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر مجھے پکارو گے میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم اسے ڈھونڈیں گے، اگر ہم اسے پکاریں گے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ موجود ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں لینے کے لیے اتنے طلبگار نظر آتے ہیں. کیونکہ ایک طلبگار کی طلب جو ہے وہ اس کے ڈھونڈنے سے، وہ اس کے کام سے، وہ اس کی خدمت سے، وہ اس کے پیشن سے، اس کے جذبے سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ شخص، یہ زندگی واقع ہی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہی ہے. اب یہاں پر آپ کی طلب جو ہے، آپ کا پیشن جو ہے، اور اس کرسمس کے موقع پر آپ کا رویہ جو ہے، ایٹیٹیوڈ جو ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا، دوسروں کے ساتھ ملنا، دوسروں کے ساتھ گڈ نیوز کو شیئر کرنا، اس سے لوگ جانیں گے، خداوند جانیں گے کہ آپ واقعی ہی اسے اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے کی طرح نارملی سیلیبریٹ کیا کہ بس 4 دوست اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے گپ شپ کی، ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھے کر کے دنیا بھر کی باتیں کی، لیکن یسوع مسیح کو یاد نہیں کیا، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لے کے گئے کہ وہ طلب دوسرے دوستوں کو بھی نظر آئے. اگر آپ صرف اس کرسمس پر پہلے کی طرح دوستوں کو اکٹھا کر کے کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کی بائبل نفی کرتی ہے، بائبل اس کے خلاف بات کرتی ہے، تو میرے بھائی میری بہن، آپ اس کرسمس پر بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لے پائیں گے، جبکہ آپ کو اس کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح کو ڈھونڈنا ہوگا. پھر کہوں گا جیسے مجوسی سینکڑوں میل کا سفر کر کے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے، ویسے ہی آپ کو بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے خداوند یسوع مسیح تک پہنچنا ہوگا. اور اسے ڈھونڈنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی کریں، بائبل کا مطالعہ کریں، روحانی مجمعوں کو، روحانی جماعت کو جوائن کریں جو یسوع مسیح میں چل رہے ہیں، ان سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دریافت کریں، پوچھیں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے مل سکتا ہے. آپ جب اپنی جستجو دکھائیں گے تو پھر میرا خداوند، میرا یسوع پاکرو کی صورت میں آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر سرایت کر جائے گا اور پھر وہ پاکرو آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے گا. ہاللیلویا. اگر میں نئے عہد نامہ کی بات کروں ڈھونڈنے کے تعلق سے، تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل 7ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر کہا تھا، جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. آمین. توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی توجہ ذرا ان لفظوں پر دلانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی جو 2 ورسز آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، ان میں بھی ایک شرط تھی،
اور شرط کیا تھی؟ اس کے طالب ہوں گے تو وہ ملے گا، دل سے ڈھونڈیں گے تو وہ ملے گا، جافشانی سے ڈھونڈیں گے تو وہ ملے گا۔ یعنی کہ ایک فعل جو ہے، ایک کام جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے بھی جو الفاظ ڈائریکٹ صادر ہوئے، ان میں بھی یسوع مسیح نے کہا جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ جی، جو ڈھونڈتا ہے، بیسیکلی ڈھونڈنا جو ہے یہ ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم یسوع کو پا لیں، یسوع ہماری زندگی کے اندر آ جائے، لیکن ہم اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے ہیرودیس کے پاس جو ہے، جو کہ ہیرودیس بادشاہ تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑا اہم پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، کیونکہ اسے پڑھتے ہوئے آپ بڑے ہی اہم پوائنٹ مس کر جاتے ہیں۔ ہیرودیس بادشاہ جو ہے، اس کے پاس مجوسی آئے تھے اور انہوں نے آ کر اسے اس یہودیوں کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے، اس یسوع کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور مجھے بتائیں، کیا میں بھی آپ کو یسوع کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ لیکن آپ اکثر وہی کرتے ہیں، وہی غلطی کرتے ہیں جو ہیرودیس بادشاہ نے کی۔ جی، ہیرودیس بادشاہ کے پاس مجوسی آئے ہیں اور مجوسیوں نے آ کر ہیرودیس بادشاہ کو پیغام دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کہاں ہے؟ یعنی کہ اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دی گئی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو ہے، جو اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس کا ستارہ دیکھا گیا اور ستارہ جو ہے وہ تجھ تک جو ہے ہمیں لے آیا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فرشتہ جو ہے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اگر وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے زکریا کے پاس جا سکتا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہی فرشتہ اب یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے جو مقدسہ مریم کے پاس جا سکتا ہے، یوسف کے پاس جا سکتا ہے، وہی فرشتہ جو ہے ان مجوسیوں کو بھی آ کر کہہ سکتا تھا کہ ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، ڈائریکٹ اس بچے کے پاس جاؤ؟ لیکن فرشتہ ان کے پاس ابھی نہیں آیا، بلکہ جب انہوں نے اس بچے کو ڈھونڈ لیا، کنہوں نے؟ مجوسیوں نے جب بچے کو ڈھونڈ لیا تو اس کے بعد جو ہے یہ رہنمائی پا کر جو ہے انہوں نے اپنی ڈائریکشن، اپنا رستہ تبدیل کیا۔ اگر فرشتہ چاہتا تو پہلے بھی مجوسیوں کو پیغام دے کر ان کی ڈائریکشن چینج کر سکتا تھا کہ ہیرودیس کے پاس ان کو جانے ہی نہ دیتا۔ لیکن میرا خداوند جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نجات کا دروازہ کھولتا ہے، ایک موقع اسے دیتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کی تلاش کرے، وہ یسوع کی تلاش کرے۔ اب ابھی پہلا کرسمس منایا جانے والا تھا تو خداوند خدا نے موقع دیا ہیرودیس کو کہ وہ بھی اس بچے کی پیدائش کے اس موقع پر اس خوشی میں شامل ہو سکے، جیسے کہ مجوسی جو ہے وہ شامل ہوئے۔ لیکن ہیرودیس نے آگے سے کیا جواب دیا، ذرا سنیے گا، اور ایسے جواب جو ہیں وہ ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ہیرودیس نے کہا کہ کون سا بادشاہ؟ جی، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا اچھا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے وہاں کے وزراء کو، وہاں کی کمبینہ کو اکٹھا کر کے اس نے دریافت کرنا چاہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا یہ مجوسی واقعی میں سچ کہتے ہیں؟
اچھا، جب اس نے تفتیش کروائی تو پتا چلا کہ ہاں یہ مجوسی تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ایسا کچھ لکھا ہے اور ایسا کچھ ہونے والا بھی ہے۔ لیکن ہیرودیس بجائے کہ ان مجوسیوں کے ساتھ ہی نکل پڑتا اور جا کر جو ہے اس بچے تک پہنچ جاتا، بلکہ اس کی اپوزٹ اس نے کیا کیا، ہیرودیس نے ان سے کہا کہ یسوع کو ڈھونڈو اور اسے بتاؤ اور مجھے آ کر بتاؤ۔ جی، پہلے اسے ڈھونڈو اور پھر جو ہے مجھے آ کر بتانا، تاکہ میں بھی جاؤں اور پھر اس کی ستائش کروں، اس کی تعظیم کروں، اس کو آنر کروں، اور پھر تحفے تحائف جو ہیں جیسے کہ آپ پریزنٹس لے کے جا رہے ہیں، میں بھی اس کے حضور میں آؤں گا اور پیش کروں گا۔ اب اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ یہاں پر ہیرودیس جو ہے وہ یسوع مسیح کو واقع میں ہی، وہ اصل میں اگر میں اس کے دل کی بات کروں تو وہ یہاں پر یسوع مسیح کو جو ہے وہ تعظیم دینا ہی نہیں چاہتا، آنر دینا ہی نہیں چاہتا، اس کی ستائش کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے تو ڈر پڑ گیا تھا کہ اچھا اگر وہ یہودیوں کا بادشاہ آ گیا تو پھر وہ تو میرا حریف بادشاہ، دشمن بادشاہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، پھر جو ہے مجھے اس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گی، پھر ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے۔ یعنی کہ ایسے خیالات جو ہیں وہ اس وقت ہیرودیس بادشاہ کے ذہن میں چلنا شروع ہو گئے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب مجوسیوں کی طرح آپ کے پاس بھی مجھ جیسے خادم خداوند کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو پھر آپ میں سے بھی کئی اس بوڑھے ہیرودیس کی مانند لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم یسوع کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اسے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اسے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، جو بظاہراً یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی جو ہے وہ ہیرودیس کی طرح ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھو جانے کے ڈر سے اسے اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں لینا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ دل سے چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی میں آئے، دل سے جانفشانی کرتے ہی نہیں ہے کہ واقعی ہی یسوع مسیح ان کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لیں گے تو پھر یسوع کی تعلیم کے مطابق زندگی بھی بسر کرنا پڑے گی۔ انہیں ہمیشہ کچھ کھونے کا ڈر ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے اور وہ ایسے سوچ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم خدمت کے میدان میں اتریں گے اور واقع میں ہی اس یسوع کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کریں گے تو کہیں ہمارا پیسہ جو ہے وہ اس میں انویسٹ نہ ہو جائے، کہیں ہمیں اپنے جو ہے وہ شرابی کبابی دوست نہ چھوڑنے پڑ جائیں، کہیں ہمیں جو ہے اچھے جو ہے دنیاوی رنگ رلیوں والے موقع نہ گوانے پڑ جائیں۔ جی، اس لیے وہ اس ہیرودیس کی طرح ہمیشہ جھوٹا پیار کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ان کا دل یسوع کو تلاش نہیں کرتا، وہ یسوع سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف جو ہے منورنجن چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف انجوائمنٹ چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے اس مہینے کو خوشی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس مہینے کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یسوع مسیح کچھ سپیشل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس سپیشل پرسنالٹی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس سپیشل پرسنالٹی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس سپیشل پرسنالٹی کو مجوسیوں کی طرح، اس سپیشل پرسنالٹی کو گڈریوں کی طرح، اس سپیشل پرسنالٹی کو ان لوگوں کی طرح جو دل سے ڈھونڈتے ہیں، اس کی طلب کرتے ہیں، ایسے ہی تلاش کرنا ہوگا اور ایسے ہی اسے اس کرسمس پر سیلیبریٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ بائبل کے عین مطابق ہی آپ کو کرسمس کو منانا ہوگا، نہ کہ آپ اپنے طریقے سے
اس کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ جب جب لوگوں نے اپنے طریقے سے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، تب تب خداوند نے ایسے لوگوں کو گردن کش کہا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے سختی سے پیش آیا ہے۔ اور بنی اسرائیل تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، جسے وہ دلہن کا خطاب دے چکا، اور اب یسوع مسیح دولہا، اور ہم اپنے آپ کو دلہن کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جیسی غلطی انہوں نے کی ویسی غلطی کہیں آپ بھی نہ کر بیٹھیں۔ دولہا آپ کو لینے آنا چاہتا ہے، دولہا چاہتا ہے کہ دلہن تیار ہو جائے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی تیار نہیں ہیں دولہے کو ریسیو کرنے کے لیے، کیونکہ اس کرسمس پر تو آپ کو اپنے آپ کو یسوع کو پیش کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو آپ بھی ہیرودیس کی طرح ہلاک ہو جائیں گے اور نجات نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ نجات نہیں پائیں گے جی۔ پھر آپ اس نجات سے غافل رہ جائیں گے، اور اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو پھر میری بہن، میرے بھائی، آپ کو اس جگہ پر پھینکا جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور وہاں پر ایک ایسا کیڑا ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ او 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 جی، توجہ دیجئے اپنی زندگی پر۔ آپ کہیں ہیرودیس کی طرح تو نہیں ہے جس کو ڈر ہے اپنا کچھ کھو جانے کا؟ اس کو ڈر تھا کہیں میں بادشاہ نہ رہا اور وہ میری جگہ پر بادشاہ آ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ بجائے کہ وہ اس خوشخبری کو ریسیو کرتا، اس کرسمس پر یسوع کو ڈھونڈتا، اس نے مجوسیوں کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے ہم بھی ہر روز، بلکہ ایوری سنڈے تو لازمی جو ہے، ہم دوسروں کو کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، پیغام چھوڑتے ہیں کہ آؤ ہمیں جوائن کرو، خدمت کے کاموں میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آؤ سب مل کر یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، آؤ سب مل کر جو کھو چکے ہیں ان کو ڈھونڈ کر یسوع کے پاس لاتے ہیں۔ لیکن ہمیں لوگ ملتے ہیں ہیرودیس کی طرح، کہتے ہیں جب وہ تمہیں مل جائے گا تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آؤں گا، سجدہ کروں گا۔ یعنی کہ ان کے کہنے کے مطلب ہوتا ہے تسی جاؤ تے آ کے جو بھی پریز رپورٹ ہوئے گی سانو دس دینا، تے اسی کہاں گے واہ عارف بھائی کمال کرتا تسی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جی، ایکسپیرینس ہے میری لائف کا۔ بہت کم لوگ ہیں جو نکلتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں جو ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں تو اس 11 سال کی خدمت میں کئی آئے اور کئی چلے گئے جنہوں نے صرف بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ اپنے دعووں پر پورا اتر نہیں سکے۔ اب جلدی سے میں ایک اور کریکٹر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے سیشن میں ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی تھی، جس دن میں نے پہلے دن سٹڈی دی تھی، کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ بائبل کے ان سارے کریکٹرز کو جن پر آپ کا دھیان نہیں گیا، ان تمام تر کریکٹر، ان تمام تر لوگوں کو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کھول کے رکھ دوں کہ آپ سب جو ہیں ان لوگوں کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، ان کی زندگی کو سٹڈی کر سکیں۔ تو آئیے، جیسے ہیرودیس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، وہیں پر اب ہیرودیس نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا، اور یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بائبل کے طالب علم تھے، بلکہ بائبل کے استاد تھے، بائبل کو پڑھنے والے تھے۔ اور ان شرع کے عالموں سے پوچھا گیا کہ کیا جو مجوسی کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے بائبل کے اندر کہ یہاں پر جو ہے بیت الحم میں کوئی پیدا ہوگا، ایسا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے؟ اب یہ یہودیوں کے عالم، شرع کے عالم جو تھے، اب آپ کو پتہ ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کون سا حوالہ دیا؟
انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں واقعی ہی ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ کتاب میں لکھا ہے، جو پاک کتاب، جو نبیوں کے صحیفے ہمارے پاس ہیں، اس یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کے عالموں نے، ان شرع کے عالموں نے، فقی فریسیوں نے، اس وقت کے پادریوں نے ہیرودیس بادشاہ کو بتایا کہ ہاں واقعی ہی اس دنیا میں کوئی آنے والا ہے، کیونکہ اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کون سا حوالہ دیا؟ آئیے اس حوالے کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بائبل کا علم ہونا کافی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے پاس علم ہے اور ان کو پتا بھی ہے کہ یسوع کہاں ملے گا، لیکن اس کے باوجود یہ یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ہاں میکا کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ حوالہ ہیرودیس بادشاہ کو پڑھ کے سنایا۔ کیا تھا؟ آئیے ذرا آپ بھی سنیے۔ وہاں پر لکھا ہے، جب ہم میکا کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، اے بیت الحم، کیا لکھا ہے؟ اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ آمین۔ جی یہاں پر جو ہے ان شرع کے عالموں نے جو بائبل کو بڑی دفعہ پڑھ چکے تھے، جو بائبل کو حفظ کر چکے تھے، جن کو فوراً سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حوالہ اس جگہ پر ہے، یہ شرع کے عالم، یہ بائبل کے طالب علم جو ہے، یہ صرف علم ہی اپنے پاس رکھ پائے، یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ بادشاہ کو مطمئن کیا کہ ہاں واقع ہی اسرائیل کا حاکم آنے والا ہے، کیونکہ مجوسیوں نے کہا تھا یہودیوں کا بادشاہ کہا ہے، اور یہاں پر اس پیشن گوئی میں لکھا ہے اسرائیل کا حاکم ہوگا، یعنی کہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، اور انہوں نے اس پیشن گوئی کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ یہاں سے جس جگہ پر ہیرودیس کا محل تھا، یہاں سے ٹھیک اگر یہ پیدل بھی بیت الحم میں جاتے تو کم و بیش صرف 30 منٹ کی دوری پر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی۔ جی 30 منٹ کی دوری پر جو ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کو تھے، لیکن یہ لوگ صرف یسوع کے بارے میں پڑھتے رہے، لیکن کبھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی طرف انہوں نے قدم نہیں بڑھایا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بیت الحم نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بھی صرف بائبل کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کیا، بادشاہ کو مطمئن کیا، اور ایسے ہی آپ میں سے بھی بڑے لوگ صرف بائبل کو طوطے کی طرح رٹنا جانتے ہیں، اس کو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پورے دل سے، پوری جان سے ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ او ہاللویا! جب ہم اسے ڈھونڈیں گے تو پائیں گے، جب ہم کھٹکھٹائیں گے وہ کھولے گا، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ لیکن ہم یسوع کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بائبل ہے، ہم بائبل کو پڑھیں گے، اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے، اس کو جو ہے ایک کور میں لپیٹ کر سب سے اونچی جگہ پر رکھ کر جو ہے ہم سارا دن جو ہے اپنے گھر کے کام کریں گے۔ ہم نے بائبل کو، اس کتاب کو بڑی آنر دی ہے اور بڑا اونچا رکھ کے آپ سوتے ہیں کہ ادھر کہیں پاؤں نہ ہو جائیں، ادھر جو ہے وہ کہیں
जो है कोई बेहुरमती ना हो जाए, लेकिन यही बाइबल आपको यीशु को तलाश करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको बपतिस्मा लेने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको ग्रेट कमीशन का काम करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से मोहब्बत करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको अपने प्यारों को मुआफ करने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको सुलह का पैगाम देती है और सुलह करने के लिए कहती है। यही बाइबल जो है आपको यीशु मसीह के लिए जीना और यीशु मसीह में मरने के लिए कहती है। यही बाइबल आपको अपनी खुदी का इनकार करना और अपनी सलीब उठाने के लिए कहती है। यही बाइबल जो है आपको कहती है कि जाओ और सारी खलक में जाकर अंजील की मुनादी करो। यही बाइबल आपको कहती है जब होली स्पिरिट से तुम भर जाओगे तो फिर तुम अपने घर से शुरू करके जमीन की इंतहा तक उसकी गवाही दोगे। आप इस बाइबल को पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है उस पर अमल करना नहीं चाहते। अब यही बाइबल आपको यह भी कहती है कि तुम जो अपनी तरह से, अपने तौर तरीके से ईद खुशी करते हो, कहती है मुझे तुम्हारी अपने तरीके से खुशी करना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप बाइबल के मुताबिक खुशी नहीं करते, आप अपने तरीके से खुशी करते हैं, अपने तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। जबकि बाइबल कहती है मुझे तुम्हारा तरीका, तुम्हारा मेथड, तुम्हारा अपनी अकल से चलना अच्छा नहीं लगता, बल्कि तुम्हें मेरे कलाम के मुताबिक चलना होगा, जैसे मैं चाहता हूं वैसे करना होगा, फिर तुम मेरे बेटे को अपनी जिंदगी में ले लोगे और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करोगे, और फिर जहां इस वक्त बेटा है वहां तुम भी होगे। हम सब कुछ जो है वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, क्योंकि यहां पर ये यहूदियों के सरदार, यहूदियों के शरा के आलम, बड़े ही पढ़े लिखे, बड़े ही वेल एजुकेटेड बंदे हैं, और ये यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। पर इनके ऑपोजिट साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पढ़े लिखे ना हो, जो शायद कभी स्कूल नहीं गए, जिनको शायद कभी बाइबल भी पढ़ना जो है वो गवारा ना उन्होंने की हो, लेकिन ऐसे लोगों तक जब पैगाम पहुंचता है कि बैतलहम के अंदर जो है बेटा पैदा हुआ है, तो वो क्या करते हैं? वो इंतजार नहीं करते, बल्कि यकीनन वो अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर कहते हैं आओ उस यीशु को देखने चलें। हालेलुया! आओ उस यीशु को देखने चलें, आओ उसे ढूंढते हैं। हो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यहां पर मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है और आप समझ कर भी ना समझ बने रहेंगे, तो फिर अगर ऊपर से कोई फरिश्ता भी आकर आपको पैगाम देना, आपको बिल्कुल भी आप उस पर असर नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे उसकी, क्योंकि जितने साफ तरीके से, जितनी सादा तरीके से और जितनी आसानी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, भाई इतना आसानी के साथ तो मेरे एडमिन डेमन को भी समझ आ जाए। जितनी बारीकी से और जितनी सफाई के साथ मैं आप लोगों को यीशु के साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल के अंदर हमें ऐसे करैक्टर मिलते हैं जिन्होंने गवारा नहीं किया कि 30 मिनट जो है वो यीशु को दे दें। अब यहां पर इन्होंने बाइबल को पढ़ना जारी रखा, लेकिन 30 मिनट यीशु को नहीं दिए कि 30 मिनट पैदल जाके यीशु के पास ये पहुंच सकते थे, लेकिन ये नहीं गए यीशु के पास। ऐसे ही आप भी करते हैं, आप कहते हैं कोई नहीं साडे कोल भी बाइबल हैगी, ਅਸੀਂ अपने घर च बह के बाइबल पढ़ लांगे, लेकिन तुसी यीशु ਨੂੰ तलाश करना नहीं चाहते, तुसी यीशु ਲਈ ਕੰਮ करना नहीं चाहते। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। जी अब मैं उनकी बात करना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे पास वक्त कम है और वक्त की कमी की वजह से मैं इनका तज़किरा जो है वो मुख्तसर करूंगा, इसलिए तवज्जो से सुनिएगा। पहले नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा वहाँ पर जो चरवाहे थे, जो गडरिए थे, उनके बारे में। आपको पता है कि उस रात जो है, जिस रात खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने को थे, ये चरवाहे जो हैं ये अपने गले की निगरानी कर रहे थे। आप अगर जो है लूका की अंजील 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर इनके बारे में मिल जाएगा कि ये लोग जो हैं अपने गले की निगरानी कर रहे थे, और फरिश्ता जो है वो इनके पास आया और उन्हें बताया कि मसीह खुदावन जो है वो बैतलहम में पैदा हुआ, और फरिश्ते ने उनसे कहा कि वो बच्चे को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे। अब यह पैगाम जैसे ही इन लोगों तक पहुंचा, इन चरवाहों तक पहुंचा, तो बाइबल हमें बताती है कि इन्होंने जल्दी से जाकर जो है मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ देखा। अच्छा, बेसिकली जो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जहां पर हेरोदिस था और यहाँ पर वो बड़े ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड शरअ के आलम उस्ताद लोग थे, वहां से यीशु मसीह के पास जाने तक का फासला जो है वो तकरीबन 30 मिनट का था। लेकिन जहां पर ये लोग थे, यहां से फासला जो है वो तकरीबन 10 मिनट का था। जी, आप कहेंगे कि पादरी साहब तुसी एडी छोटी दे नाल किस तरह कह सकते हो? जी, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इस पर बड़ी ब्रीफली स्टडी करके आप लोगों के दरमियान में आया हूं और मैं बोल रहा हूं। मैंने इन सारी चीज़ों को कनेक्ट किया है, इन सारी चीज़ों की मैंने स्टडी की है कि जहां पर हेरोदिस का घर, हेरोदिस जहां पर था, वहां से लेकर जो है बैतलहम का फासला इतना है, और जहां पर ये गडरिए, ये चरवाहे थे, निगरानी कर रहे थे, वहां से यीशु मसीह तक जाने का फासला इतना है। ये चीज़ें जो हैं हमें हिस्ट्री के अंदर जो है ये कनेक्ट करती हैं। जब जो लोग वहां पर गए हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया है, वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो तफसीलन बताते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और मैं उन चीज़ों को स्टडी कर चुका हूं। तो इनसे तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट के फासले पर जो है ये बच्चा पैदा हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो है मजेदारी वाली बात, सीखने वाली बात यह है कि ये चरवाहे जो हैं वो मैदान के अंदर जो है अपने रेवड़ को, अपने उन सारे माल मवेशियों को, अपनी भेड़ों को वहां पर जो है ये एक जगह पर इकट्ठा किए हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने यहां पर जो है भेड़ों की परवाह किए बगैर जो है इन्होंने किसी भी चोर की, किसी कुत्ते की, किसी शेर की, गीदड़ की कि आएगा हमारे रेवड़ में से कोई एक दो भेड़ें आके उठा के ना ले जाए, उन्होंने बगैर किसी चीज की परवाह किए यस्सु को तलाश करना और यस्सु का दीदार करने में पहल की, और ये वहां से निकले और यस्सु तक पहुंचे। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने जल्दी से जाकर, उन्होंने वक्त जाया नहीं किया, उन्होंने जल्दी से जाकर, फौरन जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। अब बड़ी मजेदारी वाली बात जो यहां पर इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत काम किया वो ये था कि अब जब इनका दर्शन हो गया, इन्होंने यीशु को देख लिया, इन्होंने उस नजात दहिंदा को अपनी आंखों से देख लिया, तो लिखा है और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया। अब इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने यीशु को देख लिया तो लिखा है इन चरवाहों ने ये बात मशहूर कर दी, यानी कि दूसरों को भी जाकर बताया कि ऐसे ऐसे बैतलहम की चरनी में वहां पर जो है एक मुनज्जी यीशु मसीह नासरी जो है वो पैदा हुआ है। और लोगों ने जब सुना तो लिखा है उन्होंने ताजुब किया, हैरान हो गए कि अच्छा ऐसा हुआ है। अब ये गडरिए
اگر میں تھوڑا ان کا وہ کمپیریزن کروں ان لوگوں کے ساتھ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں پادری صاحب میں تو پڑھیا لکھیا نہیں، میری تعلیم نہیں ہے تو میں اے نہیں کر سکتا، میں او نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کرو انہاں چرواہیاں تے، ذرا غور کرو انہاں شرع دے عالماں تے استاداں تے جنہاں نے صرف بائبل نو پڑھیا، لیکن انہاں نے جس طرح ہی سنیا تے سن کے اپنے آپ نو روک نہیں پائے، بلکہ فوراً چھیتی کر کے یسوع مسیح دی طرف انہوں نے اپنے قدم ودائے تے یسوع مسیح نو اپنی زندگی چ پا لیا۔ پایا کہ نہیں پایا؟ جی، انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا، انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا، جلدی کی انہوں نے، چلے گئے یسوع کے پاس۔ ہو اور یہی تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کرسمس پر، مسیح کو ڈھونڈنا۔ انہوں نے ڈھونڈا، پا لیا، آپ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ ڈھونڈیں گے تو پائیں گے نا، کیونکہ بائبل میں لکھا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ تسی اگر یسوع مسیح دی دل تو تلاش کرو تے تانوں انہاں دناں دے وچ وہ چیزاں کرن دی فرصت نہیں ملے گی جیڑی پوری دنیا کردی پھردی ہے۔ اچھا، اتنے میں رکنا چاہواں گا تے نال تانوں یہ بھی دسنا چاہواں گا جڑے یسوع مسیح نو نہیں لبنا چاہندے، جڑے یسوع مسیح نو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کردے، او بھی انہاں چیزاں دے وچ مصروف جے جڑیاں چیزاں چ تسی مصروف جے۔ جی، جا کے دبئی چ چلے جاؤ، ابو دھابی چ چلے جاؤ، تسی سعودی عربیہ چ چلے جاؤ، کسی بھی ملک دے وچ چلے جاؤ، پھر چاہے او یسوع نو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کردے نے یا نہیں کردے، کرسمس ٹری بڑا سونا سجاندے جیو، اپنے بڑے بڑے شاپنگ مالز دے اندر، اپنیاں پارکاں دے اندر سڑکاں نو سجا دیندے نے۔ انہاں لئی ایک کرسمس جڑا نا او اے نہیں دا کہ یسوع مسیح نجات دہندہ نجات دین واسطے دنیا تے آیا، کیونکہ انہاں واسطے صرف ایک خوشی دا ذریعہ ہے، انہاں واسطے صرف سیل دا ایک ذریعہ ہے، انہاں واسطے صرف تے صرف اے ایک فیسٹیول، ایک چھٹی ہے، وہ اینو سیلیبریٹ کردے نے۔ تے جس طرح ہی اے سیلیبریشن دا دن گزر جاندا ہے، مہینے کو تک جڑا نا او کرسمس ٹری بھی سجیا رہندا ہے، نال ہی نال ہر جگہ تے سینٹا کلوز بابا جی بھجے پھردے نے، نال اون دی تعظیم ہو رہی ہوندی ہے، کیونکہ میرے کول ہون تک سینکڑوں ویڈیو آ گئیاں نے جنگل بیل، او بھی جنگل بیل دے نال خداوند یسوع مسیح دی کیڑی تعظیم ہوندی ہے؟ ہمارے چرچز میں پروگرام ہوتے ہیں اور پروگرام پہ بجائے کہ گیتوں کو لگایا جائے، وہاں پر جنگل بیل اور پھر اس طرح کے سینٹا کلوز سے ریلیٹڈ جو ہے سانگ پلے کیے جاتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن ایسا ہوتا ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے یسوع کے ساتھ، آپ ان کو زبردستی یسوع کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ یسوع سے زیادہ دوسری چیزوں کو کیسے زیادہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، صرف اس بنا پر کہ کچھ ایسے سکولرز جو ہیں وہ کبھی تو شاخ کو ایور گرین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی یسوع کو ایور گرین کرسمس ٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو اس کے ساتھ جو ہے ایویں اپنی تھیوریاں نکال کے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرسمس ٹری اس کے ساتھ ہے، یہ سینٹا بابا اس کے ساتھ ہے۔ اور خدارا عقل نو ہاتھ مارو، ساڈا یسوع اس دنیا تے آیا تے ایتھے چرواہے جڑے نے او کوئی اوتھے او نہیں لبدے پھردے، کوئی سینٹا بابا نہیں لبدے پھردے، نہ ہی اوتھے کوئی کرسمس ٹری لبدے پھردے نے، او یسوع نو لبدے پھردے نے۔ تے بائبل چ لکھیا ہے انہاں نے اس یسوع نو چرنی دے وچ ویکھیا تے ویکھ کے اے گل مشہور کر دتی کہ ایک بچہ، ایک نجات دہندہ اس دنیا تے آیا ہے، تے آؤ تسی بھی اون دے درشن کرو۔ تے لوکاں نے اے سن کے تعجب کیتا، حیران ہو گئے کہ او اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اچھا اندیاں پیشن گوئیاں ہو چکیاں سی۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے خوشی منائی۔ تے تسی خداوند تیرا شکر ہو۔ انہی گڈریوں پر میں تفصیل کے ساتھ ضرور آگے چل کے سرمن دینے والا ہوں۔ گڈریے اور یہ چرواہے جن کی رکھوالی کر رہے تھے، گڈریوں کے پاس ہی پیغام کیوں بھیجا گیا، اس پر میں ضرور ایک تفصیلاً سرمن جو ہے وہ بنانے والا ہوں، آگے چل کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گڈریوں کے پاس جو ہے وہ کیوں بھیجا گیا، اور پھر چرنی کے اندر ہی یسوع کیوں پیدا ہوا۔ میں ان دونوں چیزوں کو بھی کنیکٹ کروں گا، کیونکہ خدا اگر اپنے بیٹے کو چرنی میں پیدا کر رہا ہے تو پھر آخر اس میں بھی اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ کو بھی ہم لوگ جو ہیں آنے والے دنوں میں جانیں گے۔
अब एक और शख्सियत का जिक्र करके इसको वाइंड अप करेंगे। मजूसियों का जिक्र पहले भी कर चुका हूं, अभी फिर से मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा, इसलिए करना चाहूँगा ताकि मैं आपको इनका सफ़र और इनकी जांफशानी जिस तरीके से इन्होंने की उस चीज़ को कनेक्ट कर सकूं। वैसे तो मजूसियों पर भी मैं एक अलग से सरमन बनाने वाला हूं, आप लोगों के को मैं उस पर स्टडी दूंगा, लेकिन अभी इन मजूसियों ने भी बड़ी मेहनत की है, तो उनकी मेहनत, उन्होंने यीशु मसीह को क्रिसमस पर ढूंढा है, उसको मैं पीछे कैसे कर सकता हूं। आइए मजूसियों पर भी थोड़ी बात करते हैं जी। गडरियों के अलावा, चरवाहों के अलावा मजूसियों के बारे में भी बाइबल बात करती है। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। क्या छोड़े? अपने घर छोड़ दिए, अपने बच्चे, अपनी बीवी, जी, उनको खुदा हाफिज कहकर जो है अपने ऊंटों पर सवार हुए। और पता है कहां से इन्होंने अपना सफर शुरू किया? इन्होंने बाबल से अपना सफर शुरू किया। बाबल यानी कि मगरब की जानब से ये निकले हैं, और मगरब से चलते चलते जो है ये तकरीबन 600 मील का सफर जो है तय करके ये यीशु तक पहुंचे हैं। कितने सौ मील? 600 मील दूर से ये सफर करके। और आपको पता है किस पर सफर करके? ऊंटों पर सफर करके। मैं ऊंटों का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सहराओं में से भी, बियाबानों में से, उजारों में से भी गुजरे हैं। तो इतनी गर्मी, सर्दी और इन सारी जगहों में से गुजरते गुजरते ये यस्सु तक पहुंचे हैं। तो इनको जो है वो काफ़ी वक्त लगा। तो फिर सहराओं में, बियाबानों में, रेगिस्तानों के अंदर जो है, क्योंकि उस वक्त जो है वो ऊंट घोड़े यही चीज़ें जो है वो चलते थे, तो फिर यकीनन इनके पास ऊंट थे जो बियाबानों में से, सहराओं में से जो है वो गुजरते हुए यीशु तक पहुंचे हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन तक ये जब ये पैगाम पहुंचा और इन्होंने जब अपनी किताबों से स्टडी की और उस सितारे को देखा, तो फिर इन्होंने उस सितारे का पीछा किया। और पीछा करते करते इनको, आपको पता है, उस सितारे का पीछा करते करते यीशु तक आने के लिए किन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी? एक तो लंबा सफ़र तय किया, फिर इन्होंने अपनी बीवी बच्चों को पीछे छोड़ा, अपने घर बार को पीछे छोड़ा, बिजनेस पीछे छोड़ा, अपनी जॉब पीछे छोड़ी, सब कुछ पीछे छोड़कर जो है ये यीशु को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और यार मैं अक्सर कहना वहाँ, ਅਸੀਂ ਗਡਰੀਆਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮਜੂਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਇਲਮੇ ਫਲਕੀਆਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 600 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਫਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह दी।